لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعزت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ آخری دور ہے اور اس دور میں فتنوں کی بھرمار ہے. ہر قسم کے فتنے موجود ہیں اور یہ ایسے فتنے ہیں کہ جس کی پیشین گوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھی ہے. لہذا جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم رکھتا ہے ان کے لیے یہ فتنے اچھی بات نہیں ہے. فتنوں کا آغاز تو آج سے 1400 سال پہلے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت سے ہو چکا تھا. اس کا آغاز 1400 سال پہلے ہو چکا تھا اور یہ رفتہ رفتہ فتنوں کا دور آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ہمارا دور آ گیا اور ہمارا زمانہ آ گیا اور اس زمانے میں زبردست فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور زبردست قسم قسم کے فتنے موجود ہیں. اور یہ اس زمانے کے جو فتنے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں اس وقت میں کیا کیا ہوگا، سب کچھ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قتل عام ہو جائے. جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. اور جو قتل کرنے والا ہے، جو قاتل ہے، اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے. قتل پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا اور آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زنا کاری عام ہو جائے گا، پوری دنیا میں زنا پھیل جائے گا. چنانچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر زنا مغربی ممالک میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں وغیرہ ملکوں میں ہو رہا ہے. آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر جو بچے ملیں گے وہ لاوارث ملیں گے، کیونکہ ان کے ماں باپ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، کچرا پیٹی میں پھینک دیتے ہیں، راستوں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں. یہ تباہی زنا کاری کی وجہ سے ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زنا عام ہو جائے گا، یہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سودی کاروبار عام ہو جائے گا اور ایسا عام ہوگا کہ اگر مومن انسان سود سے بچنا چاہے گا تو سود سے تو بچ جائے گا لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بے برکتی سے اور نحوست سے نہیں بچے گا، بلکہ نحوست تو اس کی ہوا تو اس کو لگے گی اور آج یہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں عورتیں ایسا کپڑا پہنے گی کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کپڑا یا تو اتنا چست ہوگا اور اتنا فٹ ہوگا کہ ان کپڑے پہننے کی وجہ سے اس کے جسم کے نشیب و فراز محسوس ہوں گی، نظر آئے گی، یا تو وہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ اس کے اندر اس کا پورا بدن جلتے اتنے باریک کپڑے پہنے. اور یہ
یہ بھی آج ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فسق و فجور عام ہو جائے، اور وہ بھی آج ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں اختلافات اتنے پھیل جائیں گے کہ ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ کرنے لگے گا اور اپنی رائے کو ہی صحیح سمجھے گا اور کسی دوسرے کی رائے کی طرف، مشورے کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور حق بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی آج ہو رہا ہے۔ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تکبر کے اور اسرائی کے، تو ہمارے درمیان جو اختلافات تھے وہ کب ختم ہو جاتے، لیکن ہر شخص اپنی رائے کو ہی صحیح سمجھتا ہے۔ دو متکبر آدمیوں کے درمیان کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں سے ایک بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کو مانوں، میں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ اس لیے فرمائے کہ دو متکبر شخصوں کے درمیان کبھی اتحاد اور صلح صفائی نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنی بات کو صحیح سمجھے گا، اپنی رائے کو صحیح سمجھنے لگے گا اور یہ سمجھے گا کہ میری بات ہی درست ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ متکبر کے درمیان کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے، میری امت کے اختلافات عروج پر ہوں گے۔ آج ہمارے زمانے میں اختلاف زوروں پر پہنچ چکے ہیں، اختلافات پر اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت گانا بجانا اور باجا وغیرہ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہم اپنے کانوں کو گانا بجانے والوں اور گانے بجانے والیوں سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، ہم بچنا چاہیں گے پھر بھی نہیں بچ سکیں گے، اور آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعات عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے اپنی طرف سے بدعت اور خرافات اپنی طرف سے باتوں کو بنا لیا ہے اور ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق بدعتوں کو گھڑ لیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ بدعت و خرافات عام ہو جائے گی، اور یہ آج ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اس زمانے میں فتنے سمندر کے موجوں کی طرح آئیں گے۔ جیسے کہ سمندر کی موج کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سمندر میں ایک موج آتی ہے، ابھی وہ موج ختم نہ ہونے پاتی ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑا موج آ جاتی ہے، یعنی پیدر پہ موج آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں جو فتنے ہوں گے تو ان میں سے بعض فتنے دوسرے فتنے کو چھوٹا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ایک فتنہ آئے گا تو مسلمان اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور بلا شک یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، لیکن ابھی وہ فتنہ ختم بھی نہیں ہونے پائے گا کہ اس کے بعد اس سے بڑا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس نئے فتنے کے مقابلے میں اگلا فتنہ چھوٹا معلوم ہوگا۔ آج یہی حال ہے کہ ایک فتنہ آتا ہے، ابھی وہ پورا نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ تیسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر نیا فتنہ جو رونما ہوتا ہے تو وہ اپنے پہلے جو فتنہ ہوتا ہے اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، یعنی ہر فتنے کے بعد جو دوسرا فتنہ آئے گا وہ بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک دور آنے والا ہے اور وہ سب سے خطرناک دور ہوگا، اور وہ بھی بہت دور نہیں ہے، وہ بھی بہت قریب ہے، اور فرمایا کہ وہ دجال کے فتنوں کا دور ہوگا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے کے برابر نہیں ہوگا، کوئی فتنہ دجال کے فتنوں سے بڑا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، لیکن مختصراً ڈرایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ڈرایا ہے کہ دجال آئے گا، کیا کیا کارنامہ انجام دے گا، کیا کیا کرشمے دکھلائے گا، کس طریقے سے خدا کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی آنکھ کیسی ہوگی کہ انگور کی طرف پچکی ہوئی ہوگی، اس کی آنکھ صفات ہوگی، اس کی پیشانی پر کفر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ایسی مختلف قسم کی علامات دے کر پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔
کہ دجال کا دور آئے گا اور وہ سب سے خطرناک دور ہوگا، اور یہ اب دور زیادہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں اور جو علامتیں بیان کی تھی کہ یہ دجال کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگی، ان میں سے اکثر و بیشتر نشانیاں اور جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس لیے اب شاید صرف ایک ہی نشانی باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور۔ اب امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو واقعات پیش آنے تھے، جو آئیں گے، وہ سارے واقعات اکثر و بیشتر ہمارے سامنے پیش آ چکے ہیں۔ اس لیے اب ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اور 100 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ 100 سال کی جو مدت ہے وہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، بہت مختصر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ بعثت انا والساعة هاتین، کہ مجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اس حال میں کہ دنیا اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان فرق ہے، یعنی بہت معمولی سا فرق ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے وہ پہلے ختم ہوتی ہے، اور جو درمیانی انگلی ہے وہ تھوڑی اوپر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میری بعثت سے لے کر قیامت کے دن تک کا جو فاصلہ ہے وہ صرف ان دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، لیکن یہ معمولی سا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال گزر گئے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اور کتنا وقت باقی ہے قیامت کے قائم ہونے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے فرما دیا تھا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے اب قیامت کب قائم ہوگی، کون سے سال میں قائم ہوگی، کون سی تاریخ میں قائم ہوگی، کون سے دن میں قائم ہوگی، یہ علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، اللہ رب العزت ہی اس کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتلایا، نہ کسی رسول کو بتلایا، نہ کسی مقرر فرشتے کو بتلایا، بلکہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالمسئول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس سے زیادہ سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی خبر تم کو نہیں ہے تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ تم میرے مقابلے میں زیادہ جانتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے سب احکامات لے کر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ المسئول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی علامات اور نشانیاں بتا دی تھی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ورنہ قیامت کا علم آپ کو نہیں ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے فتنوں کے بارے میں خبر دے دی ہے کہ اس زمانے میں فتنوں کا دور دورہ ہوگا اور گناہوں کا بازار گرم ہوگا، تو یہ نہیں کہ ہم بھی گناہ کرنے میں لگ جائے اور حلال اور حرام کو ایک کر دیں، بلکہ ہمیں بچنا ہے اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنے بتائے تو ہم کو اس سے بچنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ اس زمانے میں بھی یعنی اس فتنوں کے دور میں بھی میری امت میں سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد حق پر رہے گی اور حق پر غالب رہے گی، کوئی بھی انسان ان کو حق سے دگمگا نہیں سکتا، کوئی بھی انسان ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی ان کو دبا نہیں سکے گا اور ان کو خاموش
خاموش نہیں کر سکتی. اور یہ جماعت اللہ رب العزت کی شریعت کی اور ایمان و اسلام کی حفاظت کرے گی اور دعوت کے کام میں لگے رہے گی، اور ان دعوت کے کام کے درمیان ان کو کوئی دبا کر خاموش نہیں کر سکتا. الحمدللہ آج بھی اہل اسلام اور اہل اسلام پر بالکل دباؤ ہے، پورا اسلام اور اسلام والے دبے ہوئے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر ایک اہل حق کی جماعت ہے جو حق بات کہتی ہے اور اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ روک نہیں سکتا. اگر آپ کو یقین نہ ہوتا ہو تو امریکہ جیسے ملک میں جا کر آپ دیکھ لیجیے کہ امریکہ کی پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے کہ وہ سپر پاور طاقت ہے، وہ سب سے بڑی دہشت گرد ہے، لیکن پھر بھی وہاں جا کر آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجیے کہ کھلے عام مجلسوں میں ان کی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہیں اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن امریکہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ان کو خاموش نہیں کرا سکتی، اس لیے کہ یہ اسلام حق ہے اور یہ حق رہے گا اور یہ کبھی نہیں دبایا جا سکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فتنے جو رونما ہوں گے تو ہم بھی گناہ میں لگے رہیں گے، بلکہ ہمیں خبردار کیا کہ جب ایسے فتنے آئیں گے تو ہم کو بچنا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان ان گناہوں سے، ان فتنوں سے بچنا چاہے گا تو اللہ رب العزت ان فتنوں کے درمیان سے اس کے لیے کوئی خلاصی کا راستہ نکال دے. اور ان سارے فتنوں کے باوجود ہمارے سامنے دین کو بچانے کا، ایمان کو بچانے کا راستہ کھلا ہوا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، مشقت بڑا ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں دین پر قائم رہنا تھوڑا مشکل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسا کہ ایک انسان اپنی ہتھیلی میں ایک آگ کا انگارہ رکھے اور اس انگارے کو رکھ کر اپنی مٹھی کو بند کرتا ہے اور اس کو پکڑنے کی وجہ سے اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی اذیت ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ اس انسان کو اذیت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، جبکہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا دین پر قائم رہنا تھوڑا مشکل تو ہو گیا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور یہ مشکل زمانہ ابھی شروع نہیں ہوا، صرف اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ چکا ہو، لیکن ابھی وہ زمانہ پیش نہیں آیا، بلکہ ابھی اس کے زمانے کا وقت باقی ہے. لیکن حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ ان فتنوں کے زمانے میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 50 صحابہ کے اجر و ثواب کے برابر دیا جائے. اب غور کیجیے کہ کتنی عظیم، کتنی بڑی فضیلت ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آسمان و زمین نے ایسے انسانوں کو، ایسی شخصیتوں کو نہیں دیکھا جو صحابہ کی شخصیت تھی. صحابہ اتنے اونچے مرتبے پر تھے، اتنے اونچے مقام پر تھے کہ بڑا سا بڑا ولی اور بڑا سا بڑا امام، بڑا سا بڑا اللہ والا، بڑے سے بڑا فقیہ بھی ادنا سے ادنا صحابی کی ادنا سے ادنا فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان فتنوں کے زمانے میں جو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو ہر ایک شخص کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب دیا جائے گا. اب یہ جو فتنوں کا دور ہے اس سے ہم کیسے بچیں اور ہمارے مسائل جو اس کا حل کیسے ہے، تو اس کی دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ ہم ہمت اور عزم کے ساتھ رہیں، ہم کمزور نہ پڑ جائیں، ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہم کہیں کہ الحمدللہ اللہ ایک ہے اور وہ حق ہے اور وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. ہماری کتاب ایک ہے اور وہ حق ہے اور اس کتاب میں جو موجود ہے وہ بھی حق ہے. ہمارے رسول ایک ہے اور حق ہے اور ہمارے رسول نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. ہمارا دین ایک ہے اور وہ حق ہے اور وہ دین جھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ سچا دین ہے. جب ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں دبنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہے باتیں کرنے والے، مذاق اڑانے والے کتنی ہی مذاق اڑا لے اور
باتیں کر لے لیکن ہم ہمت اور عزم کے ساتھ جم جائیں. اور دوسرا علاج یہ فرمایا کہ ہم قدم قدم پر ان فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ کو طلب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھلائی. مختصر سی دعا ہے, اس کو ہر انسان کو یاد کر لینا چاہیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور وہ دعا یہ بیان فرمائی کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ یہ جو فتنے ہیں اس میں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو کھلے عام ہیں, یعنی ہم کو نظر آ رہے ہیں, اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, ہم کو نظر نہیں آتے ہیں, اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. یہ دعا خود بھی یاد کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرنی چاہیے. اور جب بھی ہم کو یہ دعا یاد آئے ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے. جب ہم یہ کام کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا باندھ پھیکا نہیں کر سکتی اور ہم کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.